واقعہ معراج، آسمانوں کا عظیم سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کے سخت ترین حالات برداشت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا نہیں چھوڑا۔ آج ہم سیرت کے اس عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جسے واقعہ اسراء و معراج کہا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک عظیم اعزاز تھا۔ مکہ سے مسجد اقصی تک۔ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے ایک خاص سواری پیش کی جس کا نام براق تھا۔ یہ نہ گھوڑا تھا نہ خچر، بلکہ ایک نورانی سواری تھی جو نظر کی حد تک ایک قدم رکھتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہوئے اور چند لمحوں میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی پہنچ گئے۔ وہاں تمام انبیاء علیہ السلام جمع تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام اور آخری رسول ہیں۔ اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہمیں ملتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 1۔ 7 آسمانوں کی طرف سفر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ ہر آسمان پر حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھٹکھٹاتے اور فرشتے پوچھتے کون؟ وہ جواب دیتے جبرائیل۔ پھر پوچھا جاتا 7 کون ہے؟ حضرت جبرائیل جواب دیتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تب دروازے کھول دیے جاتے۔ پہلے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا: مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی۔ دوسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ دونوں نے خوش آمدید کہا۔ تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال حسن عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ چھٹے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاص محبت کا اظہار کیا۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، جو بیت المعمور کے پاس تشریف فرما تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہا۔ سدرۃ المنتہا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے جہاں تک کسی مخلوق کو پہنچنے کی اجازت نہیں۔ وہ مقام سدرۃ المنتہا کہلاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: اگر میں اس سے آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا، کیونکہ وہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ یہاں پر مقام سدرۃ المنتہا پر آ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں اگر آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ اس لیے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے تنہا تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام فرمایا۔ نماز کا تحفہ۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو 50 نمازیں
فرض فرما دی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، واپس جائیں اور کمی کی درخواست کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ واپس گئے، آخرکار اللہ تعالیٰ نے نمازیں 5 کر دیں لیکن ثواب 50 نمازوں کا رکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ یہ واقعے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ملتے ہیں۔ واپس مکہ۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا تو کفار نے مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا ایک رات میں بیت المقدس جا کر واپس آنا ممکن نہیں۔ تو پھر کفار نے مسجد اقصیٰ کی کچھ نشانیاں پوچھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مسجد اقصیٰ کا منظر ظاہر کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر سوال کا درست جواب دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان۔ جب یہ خبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو لوگوں نے پوچھا کیا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے تو یقیناً سچ فرمائی ہے، اور انہوں نے فرمایا یہ میں تو اس سے بھی بڑھ کر مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں۔ اختتام۔ واقعہ معراج ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ مشکلات کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے۔ یہی وہ رات تھی جس میں نماز جیسی عظیم عبادت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ آج بھی جب ہم 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں تو دراصل ہم اسی عظیم تحفے کی قدر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔